آپ سے معافی منگوا کون رہے؟ روئیں، چیخیں یا پٹیں، پاؤں پڑ کے معافی مانگنے کا آپشن بھی ختم ہو چکا ہے۔ اپنی عزت کو عزت سمجھو۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اگر میں کہوں تو جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، اب کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ حکومت کے بڑے پن کو حکومت کی کمزوری سمجھا۔ یار مطلب میں حیران ہوں، یہ کون سی خوش فہمی میں رہ رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے نا، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف منچن تھا۔ کیا مائیکرو روبیو نے ملاقات کی تھی قاسم اور سلمان سے؟ آپ نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہے، استعفیٰ دو، قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو صحافی حضرات جو گفتگو کرتے ہیں ان کی مجبوری ہے، ان کے بچوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ آج تک اس وقت تک کسی قسم کی کوئی ڈیل آفر نہیں کی گئی عمران احمد نیازی صاحب کو۔ ضمانت جو ہے وہ تو بہت ہی مشکل ہے، اپیل بھی اگر منظور کروا لینا تو مجھے واقعی لگے گا کہ سلمان صدر صاحب نے حق وکالت ادا کر دی ہے۔ فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر نے بھی چند جو اضلاع ہیں ان کا دورہ کیا ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ زندگی بھی ہے، تباہی بھی ہے، پھر یہ تو ہونا ہے۔ اللہ خیر کرے جی۔ میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بیڈلی افیکٹ کر چکا ہے فلڈ سے، فلیش فلڈنگ ہو چکی ہے، اربن فلڈنگ ہو رہی ہے، لاہور کے بیشتر علاقوں کے اندر پانی آ چکا ہے، اور یہ کچھ قدرت کا جو ہے وہ کمال ہے اور کچھ ہمارا اپنا کمال ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم نے جو دریاؤں کے رستوں کے اوپر انکروچمنٹ کی، جس طریقے سے ہم نے ان کو تنگ کیا، جو نیچرل ریور فلوز تھے ان کو ہم نے جو ہے وہ وہاں پر تعمیرات کر دی، وہاں پر کانکریٹ سٹرکچر بنا لیے، تو پھر یہ تو ہونا ہے۔ اور پانی کو کون روک سکتا ہے جی؟ پانی جو ہے وہ پتھر کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ زندگی بھی ہے اور پانی ہی تباہی بھی ہے۔ اگر پانی اس طریقے سے آئے یعنی فلیش فلڈنگ ہوتی ہے تو پھر آپ خدا نخواستہ بہت سی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اور وہی نقصان اس وقت اس کا ہمیں سامنا ہے۔ اس وقت پنجاب حکومت یقینی طور کے اوپر تمام ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری رکھے ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو سول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو پاک فوج ہے وہ ہمیشہ کی طرح فرنٹ لائن کے اوپر آ کر لوگوں کو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کر رہی ہے۔ آج فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر نے بھی چند جو اضلاع ہیں ان کا دورہ کیا ہے، ناروال، سیالکوٹ، کرتارپور راہداری دیکھی انہوں نے وہاں پر بھی، اور اس کا فضائی معائنہ بھی کیا اور جوانوں سے ملاقات بھی کی، اور آرمی چیف کی جانب سے یعنی جو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہے ان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اللہ خیر کرے جی۔ یہ اب 3-4 روز ایسے ہیں، اس کے بعد پھر مکمل پانی تھوڑا سا نیچے اتر جائے گا، اور پھر ریہیبلیٹیشن کے اوپر ہم نے جانا ہے۔ بیماریاں پھیل سکتی ہیں، سانپ کیڑے مکوڑے بھی آ سکتے ہیں۔ بہرحال جی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ اگلی خبر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے، اور خبر یہ ہے کہ مذاکرات ختم، اب کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے ایک عام ایکسٹینڈ کی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، ایک پیشکش کی تھی اپوزیشن کو کہ آئیں میثاق پاکستان کرتے ہیں، میثاق استحکام پاکستان کرتے ہیں، لیکن جو یعنی حکومت کی جانب سے پیشکش کی گئی حکومت کے بڑے پن کو حکومت کی کمزوری سمجھا، کیونکہ اس وقت تو الحمدللہ پاکستان تو یعنی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ دنیا میں پاکستان کا منفرد مقام بن چکا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ایک طاقت کے طور پر ایمرج ہو چکا ہے۔ اب آج چاہے امریکہ ہو چاہے چین ہو، دونوں ملک پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے عرب ورلڈ ہے۔ اور ابھی میرے خیال سے پرائم منسٹر جا رہے ہیں چائنا، فیلڈ مارشل بھی ساتھ ان کی ہوں گے۔ تو ایک طرف تو ہم نے یہ مقام حاصل کر لیا، جشن آزادی کے موقع کے اوپر جب مارکہ حق کی سیلیبریشنز کر رہے تھے تو پرائم منسٹر نے دعوت دی، اور دعوت کا جواب جو عمران خان صاحب کا یہ 2-4 دن پہلے ٹویٹ آیا ہے وہ آپ نے کسی نے پڑھا ہے؟ یار مطلب میں حیران ہوں کہ ہمارے جو یہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں یہ کون سی خوش فہمی میں رہ رہے ہیں؟ یہ ان کو کون آ کر جو ہے وہ رپورٹس دے رہا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ نہ اس وقت کسی قسم کا کوئی بیرونی پریشر تھا، اور اگر مذاکرات ہوتے تو اس کے اندر حکومت کو کوئی بھی چیز ان سے شرائط نہیں تھی۔
حکومت کو کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے ایک ورکنگ ریلیشن کے، ایک پاکستان کو ترقی کی جانب جو ہے وہ مزید بڑھانے کے حوالے سے ایک یکجہتی کے علاوہ، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا. ہاں ان کو بہت کچھ چاہیے تھا حکومت سے، اور اب اس کی ہوگی ہے چھٹی، کوئی مذاکرات نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ جناب یہ کچھ سی بی ایم کرتے. حکومت جو ہے وہ اتنی طاقت کے باوجود بھی آپ کو یعنی دوبارہ انگیج کرنا چاہ رہی ہے، تو اپنی عزت کو عزت سمجھو. لیکن انہوں نے جناب قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے روز ذلیل و رسوا ہونا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کچھ پرابلم ہمارے میڈیا کے دوستوں کا بھی ہے. جس طریقے سے ایک ڈیڈ ہورس کو خبروں میں زندہ رکھا ہوا ہے، جس طریقے سے ایک بیانیہ مسلسل بنایا جاتا ہے کہ جی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ جھک نہیں رہا. بھائی کس نے کوئی پیشکش کی آج تک آپ کو؟ اور جو مذاکرات کے حوالے سے، جو 9 مئی پر معافی کے حوالے سے جو بات تھی، وہ بھی ایک بار وہ جو ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے، یہ 2 مرتبہ کی ہے، وہ سال ایک ہو چکا ہے اس بات کو بھی، اور آج تک دوبارہ ڈی جی ایس پی آر نے تو کوئی ذکر نہیں کیا. نہ ہی کوئی فیلڈ مارشل کی طرف سے کوئی چیز گئی ہے، نہ ہی کسی اور ادارے کے کسی شخص کی طرف سے، یعنی اس بات کا ذکر ہی نہیں ہوا. تو وہ آگے سے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں معافی نہیں مانگوں گا. آپ سے معافی منگوا کون رہا ہے؟ آپ کو لفٹ کون کرا رہا ہے؟ آپ جس غلط فہمی کے اندر موجود ہیں، اور ابھی جو چورن بیچ رہے ہیں، منجن بیچ رہے ہیں یہ لوگ، مجھے تو ان کی عقل کے اوپر جو ہے وہ مطلب رحم آ رہا ہے. عمران خان صاحب کے پہلے کہا گیا جی عمران خان صاحب کے صاحبزادے نہیں، سب سے پہلے کہا گیا جی پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے، اور ٹرمپ جب آئیں گے تو پھر ڈالا کے جو ہے وہ دروازے کھل جائیں گے، ایک فون آئے گا، حکومت لیٹ جائے گی. پھر کیا ہوا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے نا، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف منجن تھا. پھر ڈیٹ دے دی گئی جی نا فلاں تاریخ کو عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، وہ ڈیٹ بھی جناب گزر گئی. پھر قاسم اور سلمان جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے، اور امریکہ میں جا کر ایسا دباؤ بنائیں گے، وہاں سے میڈیا کو بھی لے کر آئیں گے، کانگریس مین اور سینیٹرز کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے. بھائی وہاں پر کیا مائیکل روبیو نے ملاقات کی تھی قاسم اور سلمان سے؟ کیا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے انہوں نے ملاقات کی ہے؟ نہیں کی نا. مطلب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں رچرڈ گرنیل کے علاوہ کس سے ملاقات کی ہے آپ نے؟ انہوں نے لپٹایا ہی نہیں ہے. اور یہ جناب موصوف جو صاحبزادے ہیں، یہ وہاں پر جا کر اپنی کو کمپنی شمپنی سلیکون سٹی کے چکر میں جناب وہاں پر گئے ہیں. یہ بھی مطلب ویسے ہی ایک منجن بھیج دیا گیا. ہاں وہاں پر کوئی ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، جو ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے. انہوں نے پاکستان آنا تھا، پھر 5 اگست کی کال، پھر 5 اگست کی کال جس نے نقطہ عروج پر ہونا تھا، کیا کیا اس نے؟ تو مکمل ناکام ہے. اور یہ فرسٹریشن کی حالت کے اندر اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم الیکشنوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. کرو، آپ نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہے استعفیٰ دو، قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ویسے بھی پارٹی کا دل نہیں تھا استعفیٰ دینے کا. میری کو 5-10 لوگوں سے تو میری بات ہوئی ہے، وہ تو تیار ہی نہیں تھے. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. اب جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے تو بڑی آگ لگتی ہے. اچھا علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے بھی بائی الیکشنز کے اندر حصہ نہ لیا جائے، تو نہ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ واک اوور دیں، اور اچھی بات ہے. اور میرے خیال کے مطابق آنے والے دنوں میں روئیں، چیخیں یا پٹیں. آپ کی جو آپ کو سہولت کاری تھوڑی بہت ہی جو مل رہی تھی نا، وہ بھی اب ختم ہو جائے گی. اور جیسا آپ کی ایکشنز ہیں ویسا ہی ریئیکشن آئے گا. آپ کے پاس اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگنے کا آپشن بھی ختم ہو چکا ہے. جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں ذہن سے نکال لیں. اور کچھ صحافی حضرات جو گفتگو کرتے ہیں ان کی مجبوری ہے، ان کے بچوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. اور کچھ میڈیا کے لوگوں نے بھی اپنی خبر کے لیے، جب خبریں ان کے پاس نہیں تھیں تو انہوں نے ایسی خبریں گھڑیں جو نہ صرف باؤنس ہوئیں، غلط ثابت ہوئیں، اور مسلسل اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، اور مین سٹریم میڈیا کی طرف سے بھی آ رہی ہے. اب دیکھیں جیو ٹیلی ویژن ایک کریڈیبل نام ہے، بڑا ٹیلی ویژن چینل ہے، لیکن اس کی طرف سے بھی دیکھیں اعزاز سید کام کرتے ہیں، سینئر مطلب جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری کی چھٹی ہو رہی ہے، پھر وہ بات غلط ثابت ہوگی نا، تردید آ گئی اس کی. اس کے علاوہ دوسری خبر آئی تھی جی کہ سہیل وڑائے صاحب کا کالم دیکھ لیں، وہ بھی اس کی بھی تردید آ گئی. جیسے کوئی پیشکش کی جا رہی ہے، کوئی پیشکش نہیں ہے نا. مطلب پیشکش آج تک کی نہیں گئی، آج تک اس وقت تک کسی قسم کی کوئی ڈیل آفر نہیں کی گئی عمران احمد نیازی صاحب کو.
اور جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں وہ اپنی آئینی مدت پوری کریں گے. اور جو لوگ یہ منجن بیچ رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 میں جلد از جلد عمران خان صاحب کو ٹرائل مکمل کر کے سزا دلوانا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، تاکہ اگر اس میں ضمانت ہو جاتی ہے 190 ملین پاؤنڈ کے اندر تو پھر وہ ایک اور کیس میں گرفتار ہوں گے، تو ایسی بات نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران احمد نیازی صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے. یہ وہ یعنی یہ لانگ سینٹنس ہے، پروبیٹڈ ہے. اس کے اندر ضمانت ملنا جو ہے وہ جو شیر لانے کے مترادف ہے. اور یہ کیس بھی بڑا سالڈ ہے. اور جو صحافی حضرات اس کو پولیٹیکل کیس کہتے ہیں وہ ججمنٹ بھی پڑھ لیں، وہ کیس کے فیکٹس بھی پڑھ لیں. اور یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے، عمران احمد نیازی صاحب کا جو کیس ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا ہے، مس یوز آف اتھارٹی کا ہے، اور ایک ڈے لائٹ رابری ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جی کہ مسٹر کلین نے توشہ خانہ کی گھڑی شڑی تو کی نا. یہ جو 2 نمبری ہے، یہ جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ہے، اس پر 14 سال کی سزا ہوئی ہے. اور یہ 14 سال کی سزا، اس میں ضمانت جو ہے وہ تو بہت ہی مشکل ہے. اپیل بھی اگر منظور کروا لینا تو مجھے واقعی لگے گا کہ سلمان صدر صاحب نے حق وکالت ادا کر دی ہے. یہ بڑا مشکل کیس ہے اور اس کیس کے اندر بچت کوئی نہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ناصر جاوید رانا صاحب نے سزا بھی دی ہے. آج ناصر جاوید رانا صاحب کی کوئی پرانا سپریم کورٹ کی آبزرویشن اس کے اوپر بات کر رہے تھے. جب ٹرائل چل رہا تھا تو یہ واحد جج ہیں جن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا ڈیفنس کونسلز نے. یہ وہی جج ہیں، لیکن اس کے بعد جب سزا ہوگی تو پھر آپ کو جناب اعتراض یاد آ گئے. تو بہرحال جی یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف خود اپنے پاؤں پر اگر کلہاڑا مارنا چاہ رہی ہے تو شوق سے مارے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اگر میں کہوں تو ان کی جو موجودہ سیلاب کی صورتحال ہے اور پلس کچھ کیسز میں بھی جو ہے وہ تاخیر ہو چکی ہے. بہرحال انہوں نے بھی جانا ہے. پہلے میں کہہ رہا تھا جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا دوپہر گیا. آج میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں گا، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.